सो चौथे बाब में वो खादम के करैक्टरिस्टिक बताता है कि खादम होना कैसे है। ये बड़ा बादशाही करने लग पड़े। आज भी आप देखें कुछ खुदाम ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, है माशरे में कि पास्टर्स के साथ 6-6, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक, खुदा का खादम इज्जत का हकदार है, लेकिन खुदा का खादम इज्जत का भूखा नहीं। इलाके से ताल्लुक रखा हूँ, वहाँ कुछ चर्चेज ऐसे हैं कि जब खादम आता है तो 6-7 सड़कें गलियां बंद हो जाती हैं, उनके गार्ड जो है रास्ता बंद कर देते हैं कि कोई आम आदमी नहीं आ सकता। खादम मौजे कर रहा है तो उनके मौजे नहीं है, वो खुदा पाक रूह ने उसको मौजे कर रहा है, वो खादम नहीं कर रहा। खूबसूरत एक्सपोजिशन है, खूबसूरत तफसीर है। मेरी तरफ से तमाम हाजरीन को सलाम और देखने वाले नाजरीन को भी मेरा सलाम हो। आपको पता है कि हमने करंथियों का जो ख़त है उसकी तफसीर शुरू की हुई है। तो हमने पहले बाब से लेके चौथे बाब तक देखा था कि चर्च की डिवीजन की बात हमने सीखी। कोई मुझे बताएगा कि चंद आउटलाइन के क्या क्या ख़ास चीज़ें हमने सीखी थी पिछले बाब में? हमने उसमें से सीखा था कि जो है ना कलीसिया ने ना अपना अपना पादरी जो है ना वो मुकर्रर किया। तो वो किसी को कहते हैं कि हमारा जो है वो अपोलोस जो है वो पादरी है, कोई कहता है कि पालूस, कोई कहता है कि पतरस। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वो लीडरशिप को लेके डिवाइडेड थे, वो यीशु को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपने अपने खुदाम को फॉलो कर रहे थे। और पलूस फिर उन्हें बताता है कि यीशु को फॉलो करना है, जो बेस है वो यीशु है। फिर हमने देखा था कि वो कुछ अच्छे प्रीचर की बात कर रहा है, कुछ वो कहता है जब मैं आता हूँ अच्छी तकरीर नहीं करता मैं, बल्कि कलाम करता हूँ, फिर रूह से कलाम साबित होता है। तफसीर है जो कि अमूमन तौर पर खुदाम जो हैं और पास्टर जो हैं या लीडर्स जो हैं चर्च में इस पैसेज को नहीं पढ़ते। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तफसीर आपको जानना, आपके लिए जानना, मेरे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक वो बताता है कि किसी को हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर कोई खादम की बहुत बड़ी खिदमत है तो उसको बहुत जल्दी जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में जब मसीह यीशु आएगा तो वो सबको रिवॉर्ड देगा, वो बताएगा कि किसका चर्च बड़ा है और किसका छोटा है। लेकिन मजे की बात यह है कि 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक वो हमें इतने खूबसूरत करैक्टरिस्टिक बताता है जो एक पादरी के या एक खादम के या एक रसूल के होने चाहिए थे। और आपसे मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जो बाइबल में लिखे हुए हैं, ये सारे किरदार, खुसूसियात या पास्टर की जो डेफिनेशन यहाँ पर वो बता रहा है या दे रहा है, आपने अपने चर्चिज में भी देखनी है। आपने देखना है क्या आपके खुदाम, आपके खादम, आपके पास्टर, आपके लीडर, आपके एल्डर ऐसे हैं जैसा बाइबल में लिखा है या पालूस जैसा बता रहा है, या एक और कैटेगरी को वो बता रहा है जो कि जिसको मैं मिसाल के तौर पर कहूँगा कि अच्छी कैटेगरी नहीं है। मैं कोई गलत लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छी कैटेगरी नहीं है। आपने देखना है कि वो कहीं बुरी कैटेगरी के लोग तो नहीं हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से कोई मेरे साथ पढ़िएगा पहला करंथियों उसका चौथा बाब उसकी 6ठी आयत से शुरू कीजिएगा और हम स्टेप बाय स्टेप, आयत बाय आयत इसकी तफसीर देखेंगे। जी, कोई भी भाई ऊंची आवाज में पढ़ दे। जी, पहला करंथियों 4 बाब उसकी 6ठी आयत। जी जी। और भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपोलोस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीला से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावज ना करो। थैंक यू। पहली वो अपनी एक करैक्टर पेश करने लगा और वो बता रहा है कि मैंने अपना और अपोलोस का, इन बातों में, वो बातें जो हम पहले, दूसरे और तीसरे बाब में पढ़ चुके हैं, उसमें बता रहा है कि वो अपने और अपोलोस को एज एन एग्जाम्पल कोट कर रहा है कि हमें देखो। पहली चीज वो क्या बता रहा है, अच्छे पास्टर की खूबी जो है वो ये है कि लिखे हुए से तजावज ना करो। वो बताता है दूसरे बाब में कि जब मैं आता हूं तुम्हारे पास तो लंबी लंबी तकरीरें पेश नहीं करता। आपने बहुत सारे पास्टर्स देखे होंगे कि वो बहुत हिस्ट्री और बहुत इधर उधर की बातें और इररेलेवेंट रिसर्च, ऐसे मैसेज देते हैं जिनका बाइबल से, निजात से, तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है या चर्च की ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बता रहा है कि लिखे हुए से तजावज ना करो, खुदा का कलाम जैसा है उसे वैसे ही पेश
کرو, اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی گھٹانے یا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت پڑھیے گا پلیز. اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو. سو یہاں جو گریک میں جو ورڈ ہے وہ ایک کی محبت میں دوسرے کے خلاف نفرت نہ کرو. یعنی آپ کو ایک خادم پسند ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا خادم جو ہے وہ گڈ سپیکر ہے, گفٹڈ سپیکر ہے. کچھ خادم جو ہے وہ اچھی تفسیر کر لیتا ہے, کچھ خادم کے پاس اور گفٹس ہیں پاک روح کے, تو آپ نے اپنے خادم کو خدا بنا لیا اور دوسرے خادمین جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایسے نہ کرو, آپ نے یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے. آپ کا مین خادم کون ہے جی؟ یسوع مسیح. آگے پڑھیں جی. تجھ میں اور دوسروں میں کون فرق کرتا ہے, اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی. سو وہ کہتا ہے کہ فرق کیوں کرتا ہے؟ جو بھی تیرے پاس جو چیز ہے, اگر کوئی خادم اچھا کلام پیش کر رہا ہے تو اس کا کلام نہیں ہے, وہ خدا کا کلام ہے. اگر کوئی خادم معجزے کر رہا ہے تو اس کے معجزے نہیں ہے, وہ خدا پاک روح نے اس کو معجزے کر رہا ہے, وہ خادم نہیں کر رہا. سو اگر کوئی خادم اپنے آپ کو تھیولوجین کہتا ہے تو وہ خدا کے خادموں نے ہی اسے سکھایا, وہ خود سے کوئی اس نے اپنی انجیل نہیں لکھ لی. آپ مجھے ایسا کوئی پادری بتا دیں جس نے اپنی انجیل لکھی ہو 4 اناجیل کے علاوہ. سو جو آپ کے خدام ہیں انہوں نے ساری چیزیں خدا باپ اور پاک روح سے پائی ہیں. تو جب انہوں نے پاک روح سے چیزیں حاصل کی ہیں تو فخر کس بات کا؟ پھر کس پہ فخر ہونا چاہیے جی؟ خدا پہ فخر ہونا چاہیے, پاسٹر پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. آگے پڑھیں جی. اور جب تو نے دوسروں سے پائی تو فخر کیوں کرتا سو اسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ فخر کیوں کرتا ہے. فخر کے لیے جو گریک میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے, جب گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو ہے ڈینگیں کیوں مارتا ہے, بڑکیں کیوں مارتا ہے, کس چیز پہ اچھلتا ہے. سو اگر تو معجزے کر رہا ہے, اگر تو اچھا کلام پیش کر رہا ہے, اگر تو فیس بک پہ بڑا مشہور ہو گیا, تو کس بات کا غرور, گھمنڈ کس کا ہے؟ سو اگر گھمنڈ یا غرور کسی چیز پہ کرنا ہے تو مسیح یسوع کی صلیب ہے, یسوع مسیح پہ ہم نے فخر کرنا ہے. آگے پڑھیں جی. تم تو پہلے ہی سے اسودہ ہو. سو تم تو پہلے سے ہی 2 کیٹیگریز میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی. ایک جو ہے وہ میں نے بتایا تھا اچھے پادری, اچھے رسول, اچھے خدام, اور ایک میں نے کہا تھا کہ کم اچھے. میں برا نہیں انہیں کہوں گا یا میں انہیں جج نہیں کر رہا, لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کو پلوس ڈانٹ رہا ہے. وہ کیٹیگری جو اس کو مثال کے طور پر بری کیٹیگری کہہ رہا ہوں میں کہ پلوس اس کو ڈانٹ رہا ہے, وہ کیٹیگری پہلے سے ہی اسودہ ہے. سو اسودہ کے لیے جو گریک کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ کرسمانی, یعنی پہلے سے ہی اسودہ, انف, بہت زیادہ ہے ان کے پاس. سو ان کے پاس پہلے سے ہی زیادہ ہے, اور ان کو کیا چاہیے. آگے پڑھیں جی. اور پہلے ہی سے دولت مند ہو. سو پہلے تو ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز موجود ہے. پاسٹر جو ہے اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, اور ہر چیز ہے. سو آئی تھنک اٹس انف. اور میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام کہہ رہا ہے, پولس رسول کہہ رہا ہے کہ آلریڈی تیرے پاس ہے. پھر آگے وہ اس کی اور ڈیفینیشن پیش کر رہا ہے کہ دولت مند, جہاں جو لفظ یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے ایپلوستیساستے, یعنی ایپلوستیساستے 12 دفعہ نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے, اور لوکا 12 باب 21 آیت اس کی بہترین مثال ہے کہ بے وقوف شخص کی جو دولت کی تمثیل ہے اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی یہ بری دولت کے لیے چیز استعمال, یعنی دنیاوی دولت. اب پاسٹر کو وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے تیرے پاس ہر چیز موجود ہے, اور روپیہ پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا. اور آگے پڑھیں جی. اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی. سو وہ کہہ رہا ہے کہ اب دولت بھی آ گئی, ہر چیز آ گئی, اور ہمارے بغیر جو ایکچوئل جو نمبر 1 کوالٹی میں نے بتائی ہے, جو پالوس اور اپولس ہیں, یا پترس تھا, یا دوسرے ابتدائی رسول تھے جو پاسٹرز تھے اس وقت کے, جنہوں نے چرچ پلانٹ کیے تھے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بغیر تم بادشاہی کرنے لگ پڑے. آج بھی آپ دیکھیں کچھ خدام ایسے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ نے دیکھنا ہے معاشرے میں کہ پاسٹرز کے ساتھ 6-6, 10-10 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کچھ چرچیز ایسے ہیں کہ جب خادم آتا ہے تو 6-7 سڑکیں گلیاں بند ہو جاتی ہیں, ان کے گارڈ جو ہیں راستہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی عام آدمی نہیں وہاں سے گزر سکتا. اور اگر کسی کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا کچھ ہو تو بندہ چاہے ایمبولینس رک کے مر جائے, لیکن وہ جگہ نہیں دیتے. سو یعنی بادشاہی کنگڈم, آپ کو ان کے اندر خادم کم
اور بادشاہوں والا رول زیادہ نظر آئے گا. وہ لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں اور وہ ان کا لائف سٹائل بالکل بادشاہوں کی طرح ہے. آگے پڑھیں. اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے. تو کہتا کاش کہ تم بادشاہی واقعی بادشاہ ہوتے. ایکچوئل تم بادشاہ نہیں ہو. کاش کہ تم ہوتے, پھر تم ہوتے تو ہم بھی ہوتے. یہ وہ پالوس کا جو لکھنے کا انداز ہے, اس کو کہتے ہیں سارکاسٹک, یعنی طنزیہ انداز میں ان کو کہہ رہا ہے کہ تم بادشاہ ہو نہیں لیکن بنے ہوئے ہو. کہتے اپنے آپ کو خادم ہو, بن تم بادشاہ گئے ہو. آگے پڑھیں. میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا. بس تھینک یو. سو اس سے آگے بعد میں پڑھیے گا. سو سب سے ادنا غور طلب ہے ناظرین اور جو بیٹھے ہوئے بھائی ہیں, غور طلب یہ بات ہے کہ لاسٹ کا جو ورڈ گریک میں استعمال ہوا ہے ایسخاتوس. ایسخاتوس جو ہے وہ سب سے جو لوسٹ کیٹیگری اور آؤٹ کاسٹ کیٹیگری تھی وہ تھی. اور جب ہم یونان کی ہسٹری میں جاتے ہیں یا رومی ہسٹری میں جاتے ہیں تو ایسخاتوس وہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو آپ نے ہسٹورک موویز میں جنگیں دیکھی ہوں گی. سو جنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپاہی آتے ہیں اور کچھ سپاہی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, وہ آتے ہی مر جاتے ہیں. وہ ایکچولی سپاہی رکھے ہی مرنے کے لیے ہوتے تھے. چاہے بادشاہ جنگ جیتے یا جنگ ہارے, اس سپاہی نے مرنا ہی مرنا ہوتا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم پاسٹر ہیں, ہم تو مرنے, ہماری تو موت کا حکم ہو گیا ہوا. سو بھائیو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ جس بندے کی موت کا حکم ہو گیا ہو, اس کی ڈریسنگ کیسی ہوگی؟ اس کو کوئی آئی فون کی ضرورت ہوگی یا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی. سو اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوگی. اور سیکنڈ ایک بڑی خوبصورت چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ نے پرانے جہاز دیکھے ہیں, اب تو جہاز جو ہے پیٹرول پہ اور انجن پہ چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج سے تقریباً 50 سال پہلے بڑے جو شپ تھے, کسی کو پتا ہے وہ کیسے چلتے تھے؟ جی وہ آدمی چلاتے تھے. آدمی کیسے آدمی چلاتے تھے؟ مزدور رکھے مزدور ہوئے. آدمی جو سو کشتی کے نیچے آپ بہت ساری موویز میں دیکھیں گے. پائرٹس آف کریبین ایک مووی ہے, اس میں سلیو غلام ہوتے تھے جو کشتی کے لوور ڈیک پہ ہوتے تھے اور ان کو نہیں پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے, اوپر طوفان ہے, اوپر کشتی کسی چیز سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی. وہ بس چپو چلاتے جاتے تھے. اگر کشتی تباہ بھی ہوگی ہے تو اوپر والے سب بھاگ جائیں گے, وہ نہیں بھاگ سکتے کیونکہ ان کی موت کا حکم ہو چکا تھا. سو جو ارلی چرچ کے پاسٹرز تھے, جو صحیح پاسٹر تھے, ان کا کام تھا خدمت کرتے جانا. دنیا کی چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا. آگے پڑھیے گا جی. کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور عالمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے. سو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے, آدمیوں کے لیے, فرشتوں کے لیے تماشا ٹھہرے. یعنی ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تماشے کے لیے جو ورڈ ہے وہ اسپیکٹیٹر انگلش کا ہے, گریک میں تھیٹرون, جہاں سے ورڈ تھیٹر نکلا ہے. اسٹیج شو, پاکستان میں لوگ اسٹیج شو بہت دیکھتے ہیں. سو جیسے اسٹیج شو میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں. سو ارلی چرچ پاسٹرز کی اتنی انسلٹ ہوتی تھی کہ لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے, ان کو نالائق, نکمے اور بری طرح ڈیل کرتے تھے. اور یہ لوگوں کے لیے تماشا تھے, یہ لوگوں کے لیے بادشاہ نہیں تھے, لوگوں کے لیے ہیرو نہیں تھے. سو ان کا عزت سے کوئی تعلق نہیں تھا. آگے پڑھیں. ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو. سو جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں. میں نے بتایا کہ لوگ ان کو بے وقوف کنسیڈر کرتے تھے, اور پالوس جو ہے وہ بار بار بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا کے حقیروں کو, ناوجودوں کو چن لیا. یعنی کبھی بھی پالوس اپنے لیے بڑے لفظ استعمال نہیں کرتا, جبکہ وہ مسیح یسوع کی بڑھائی کرتا ہے. سو آگے پڑھیں. ہم کمزور ہیں اور تم زوراور. سو جو اصل پاسٹر تھے, جو نمبر 1 کیٹیگری پاسٹرز کی ہے جو پالوس بتا رہا ہے, وہ کمزور تھے, وہ طاقتور نہیں تھے. آج کے جو خدام ہیں وہ طاقتور ہیں. آپ کسی پاسٹر کو ملنے جائیں, آپ اپوائنٹمنٹ لیے بغیر مل نہیں سکتے. سو آپ اس تک ایکسیس نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے آپ کی. سو آگے ذرا پڑھیے گا. تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت. سو عزت دار اور بے عزت, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ پاسٹر کا عزت سے کوئی تعلق نہیں. خدا کا خادم عزت کا حقدار ہے, لیکن خدا کا خادم عزت کا بھوکا نہیں ہے.
پاسٹر جو ہے وہ عزت کے لیے کام نہیں کر سکتا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر کوئی خادم خود عزت مانگ رہا ہے کہ میرے لیے کرسی رکھیں, میرے لیے یہ رکھیں, میں پھر آؤں گا, میرے لیے سٹیج نہیں, اور جو خادم ناراض ہو گیا اس بات سے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے, وہ خادم نہیں ہے, وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے. کیونکہ خدا کے خادم مسیح یسوع عزت لینے نہیں آئے تھے. جو خدام تھے وہ ٹف ٹائم سے گزر کے انہوں نے یسوع مسیح نے اپنے باپ کے نام کو جلال دیا, اور خادموں نے مسیح یسوع کے نام کو جلال دیا. اور آپ خادم کو سنیں گے وہ کہیں گے سارا عزت و جلال یسوع تیرے لیے ہے, لیکن اپنے لیے وہ جلال اور عزت پسند کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مطلب سمجھ نہیں لگ رہی. اور آپ کو پتا ہے کہ بائبل میں جس نے جلال اور عزت لیا تھا وہ کون تھا اور کہاں سے گرایا گیا. اگلی آیت پڑھیے گا. ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں. اس وقت تک, ناؤ گریک میں ہے کہ اب تک, ٹل ناؤ, یعنی جب کرنتھیوں کا چرچ بن چکا ہے. کرنتھیوں کا چرچ ایک امیر چرچ تھا. جب چرچ پلانٹنگ ہو گئی تھی, پرسیکیوشن سے گزر کے چرچ ایک سٹیبل فیز میں آیا تھا. ابھی نیرو کی پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن اس میں بھی پلوس نے جب دولت آنے لگ پڑی, جب چندہ آنے لگ پڑا, تو وہ کیا کہہ رہا ہے جی, کیسا تھا, میں پڑھیے گا. اس وقت تک بھوکے اور پیاسے ننگے ہیں. 3 چیزوں کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے. بھوکا یعنی روٹی سے پادری کا کوئی تعلق نہیں ہے, پیاسا پانی سے تعلق نہیں ہے, اور ننگے. ننگے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے گریک میں, یہیں پہ بڑا اسی کرنتھیوں میں استعمال ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں, اور یونیک ورڈ ہے یومنیٹ ویمن. یومنیٹ ویمن جو ہے وہ لفظ ہے, اصل میں پلوس یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ننگا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, میں نے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی, میں عام کپڑوں میں, سادہ کپڑوں میں, ripped off clothes, جو ان میں نے منادی کی ہے, منسٹری کی ہے. لیکن آپ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا پہ جائیں, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, یوٹیوب پہ پاسٹرز لکھیں, اور جو بیسٹ فیم ان کا سرمن تیار ہو نہ ہو, ان کا کوٹ نیا ضرور تیار ہوگا. میں خدا کے خادموں کے کپڑوں کے خلاف نہیں, اچھے کپڑے پہننے چاہیے, میرے پاس بھی بہت سارے کوٹ ہیں میرے, آپ کو پتہ ہے, لیکن سچویشن کے اکارڈنگلی, کلیسیا کے اکارڈنگلی. یعنی آپ کے کلیسیا کے بینچز پہ ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس جو 1 سال سے چرچ میں آ رہا ہے, اور ایک ہی چادر اڑی ہوئی ہے, ایک ہی سویٹر, اور آپ اس کے سامنے ہر اتوار جو ہے نیا کوٹ پہن کے جا رہے ہیں, پھر آپ اس سے چندہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. غور طلب بات ہے, پلوس کہہ رہا ہے کہ مطلب یہاں پر وہ انہیں شرم دلا رہا ہے. اور 13ویں باب سے اگلے میں دیکھیں گے کہ وہ انہیں شرم کیوں دلا رہا ہے. خادم کا کپڑوں سے, دنیاوی چیزوں سے تعلق نہیں ہے. آگے پڑھیں. اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں. مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے, یہاں پر جو مکے کھانے کا گریک میں ورڈ ہے وہ سیم ایسا ہے پرسیکیوشن کے لیے. پطرس سیم ورڈ کو استعمال کرتا ہے دوسرے پطرس میں. اور مسیح یسوع کو جب مکے لگے اور جب وہ عدالت میں گئے, تو مسیح یسوع نے مکے کھانے کے بعد کیا کیا جی, ان کو آگے سے مکے مارے؟ نہیں, انہوں نے برکت ہی دی. انہوں نے ان کو آگے سے, آج اگر کسی پاسٹر کی تنبیہ میں کوئی بندہ کوئی لفظ کہہ دے تو خادم کے لیے وہ بندہ اس کا دشمن کنسیڈر ہو جاتا ہے. لوگ یہاں تک میں نے دیکھا ہے خادم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر پاک روح نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اور یہ وہ, بجائے کہ وہ کلام سے اس کو دیکھنے کے لیے. آگے پڑھیں. اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت. سوری, ذرا پچھلی آیت پہ جائے گا, ایک ورڈ یہاں پر میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں, آوارہ پھرتے پہ. اور آوارہ پھرنے کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے, 2 لفظ ہیں گریک میں, جو اس کا میننگ نکلتا ہے وہ کہ ہوم لیس, نو ہوم, یعنی ان کا دھیان گھروں میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ خادم ہوم لیس ہو. ایک خادم جو ہے اپنے گھر کا اچھا خود مختار ہونا چاہیے, اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے. لیکن میں نے ایسے خادم بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہی 6 مکان پادری کے ہیں. اب ایک پاسٹر کے پاس, جیسے وہ شروع میں 6 آیت میں بتا رہا ہے اور 7ویں آیت میں کہ بھی آپ اور پہلے سے آسودہ ہو, ہر چیز جو ہے آپ کے پاس ہے, تو بھی ایک گھر سے کیا گزارا نہیں ہو رہا, ایک گھر میں رہنا مشکل. آپ 6 7 گھر بنا رہے ہیں, پراپرٹیز پہ پراپرٹیز بنا رہے ہیں. جو خدا کے خادم تھے, جو اس وقت کے پاسٹرز تھے, وہ ہوم لیس کی طرح زندگی گزارتے, یعنی خدمت کو انہوں نے اتنا سیریسلی, اتنا کمیٹڈ طور پہ
लिया हुआ था। आगे जी। और अपने हाथों से काम करके सो बड़ी यूनिक चीज़ है, मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। बड़े जो असेंबली में जो मेरे प्रोफेसर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, हम इस पे देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो पलूस जो है वो बहुत सारी जगहों पे एम्फेसिस करता है, यानी जोर देता है हाथों से काम करने का, और वो बार बार ऐलान करता है कि मैंने सिर्फ चर्च के चंदे पे गुजारा नहीं किया, मैंने खुद अपने हाथों से भी मेहनत की। यानी उसका फोकस, उसकी मिनिस्ट्री चंदे के लिए नहीं थी। चर्च कोई भी चंदे के बगैर नहीं चल सकता, हमें भी फंडिंग की ज़रूरत होती है, हम भी फंड के साथ काम करते हैं, बट सो चर्च कोई भी जो है वो चंदे के बगैर काम नहीं करता। लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है चर्च का, वो चंदा नहीं है। चर्च चंदे की खिदमत नहीं कर सकता। चर्च ने अंजील की मुनादी करनी है, और जहाँ पर उसे लग रहा है कि उसके पास फंड कम है तो वो जॉब कर सकते हैं। पास्टर्स, एल्डर जॉब करके अपने हदिये से भी जो है वो ताउन कर सकते हैं। सो अगली आयत पढ़िएगा। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। सो यहाँ एक ट्रांसलेशन में बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि लोग बदनाम करते हैं और हम दोस्ताना जवाब देते हैं। यानी जो हमें बदनाम कर रहे हैं हम उनकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब निजात पाएं। यीशु मसीह कहता है कि मैं वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो अगर पास्टर जो है वो दुश्मनदारी या चर्च से निकाल देगा लोगों को तो वो ठीक नहीं है। सो बदनामी का जवाब पास्टर ने मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ा के देना है। आगे बढ़िएगा। वो सताते हैं, हम सहते हैं। सो लोग सताते हैं और पास्टर्स क्या कर रहे हैं जी? सह रहे हैं। वो सताते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग उन्हें सता रहे हैं और पादरी आगे से यूट्यूब वीडियो पे उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों पे ये ना करो, मतलब उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। कभी आप पलूस ऐसी बात तो नहीं कर रहा, या यीशु मसीह ने ऐसा तो नहीं किया। आगे जी। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। आगे जी। सो सेम कॉन्टेक्स्ट को लेके चल रहा है कि लोग अगर बदनाम भी करते हैं तो हम झुकते हैं। आजज, जो कभी भी कोई खादम ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ बुरा कहें और वो आगे से आपको बुरा ही जवाब दे। खादम जो है, खादम की जो बेस्ट एग्जांपल है वो यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह को लोगों ने लान तान किया, उसके मुंह पे थूका, तो क्या यीशु ने जवाबी थूका? नहीं, उसने माफ किया। उसने सलीब पे कहा बाप इनको माफ कर। तो खादम का काम माफ करना ही है हर हाल में। आगे। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झाड़न की मानत रहे। सो ये जो आखिरी 2 आयात हैं, ये इन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत तब्दील किया और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम क्या हैं। सो जो जड़न के लिए लफ्ज ग्रीक का इस्तेमाल हुआ हुआ है पेरिकामाटा। पेरिकामाटा जो है वो जड़न है। जब आपने वो बड़े बड़े ट्रक देखे हैं, गार्बेज के, गंद के, कूड़े के ट्रक। सो जब कूड़े वाले ड्रम को खाली उंडेला जाता है, खाली किया जाता है, तो उसके नीचे गार सी जम जाती है। सो पालूस अपने आप को कह रहा है कि मैं वो क्या हूँ? गार, वो गंद हूँ। यानी वो कहता है मेरी लाइफ जो है मसीह के लिए, मैंने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया। और एक और वर्ड जो है जो झड़न के लिए इस्तेमाल हुआ है पेरिपासोमा। सो पेरिपासोमा जो है वो समाज के कूड़े को कहा गया। समाज का कूड़ा वो था कि जब कोई वबा आती थी किसी जगह पे तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाता। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में आपने देखा है कि जो कोड़ी होते थे उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। सो वो अपने आप को कूड़े से तशबीह दे रहा है। क्या आप अपने पास्टर को कूड़ा कह सकते हैं? नहीं। तो अगर आप किसी पास्टर को, क्योंकि पास्टर साहब पलूस तो अपने आप को कूड़ा कहता है, तो क्या मतलब आपका पास्टर माइंड कर जाएगा? अगर तो वो माइंड कर जाएगा तो उसने बाइबल नहीं पढ़ी हुई। लेकिन अगर उसने पहला करंथियों 4 बाब और असल खुदाम, असल खादमीन का कि करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात, बाइबल उनके बारे में क्या कहती है, उन्हें कैसा होना चाहिए, तो वो बताएगा कि जी हम जो हैं वो ऐसे ही हैं। मसीह के लिए हम बेवकूफ़ हैं, मसीह के लिए हम बेइज्जत हैं, मसीह के लिए हम कूड़ा है। हमारा इज्जत से, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक खुदा के कलाम और अंजील की मुनादी से है। सो खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। सो हम जो है नेक्स्ट स्टडी में, फिर नेक्स्ट और सेशंस में देखेंगे कि पास्टर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये वो कुछ ख़ास सरमन है जो चर्च में खादम कभी भी नहीं देता।
سو اور ہم نے لکھے ہوئے سے کوئی تجاوز نہیں کیا، جس طرح آیات تھیں ہم نے صرف ان کی اسی طرح تفسیر کی ہے اور پڑھا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کو۔